دوستوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک کالج میں بہت ہی دردناک اور بھیانک قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کی پہلی رپورٹ اور جس لڑکی کے ساتھ برا ہوا، اس کا بیان ہم آپ کے لیے تفصیل سے لے کے آئے ہیں۔ اس لڑکی کا نام ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے، مگر اس کا فرضی نام ہم فاطمہ رکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو فاطمہ کی کہانی اس کی زبانی سناتے ہیں۔ فاطمہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک عام سا دن تھا۔ میں کالج میں گئی تھی اور میرے گھر والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی کوئی برا وقت نہیں دیکھا تھا۔ جو چاہا مل گیا۔ میں آگے پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور اس لیے مجھے کالج میں ایڈمیشن لے کے دے دیا گیا۔ اچھے طریقے سے کالج میں جاتی تھی اور وقت پہ اپنی فیس بھی دیتی تھی۔ میں نے اچھے لوگوں سے دوستی کا رکھی تھی اور ہمارا کلاس میں دوستوں کا گروپ تھا، لیکن میرا مسئلہ بھی وہی تھا جس کو میں مسئلہ کہہ رہی ہوں، جبکہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جو بھی مجھے ایک دفعہ دیکھتا وہ میری طرف دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میرے رشتہ داروں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو کالج بھیجو گے، باہر بھیجو گے اور پڑھنے کے لیے، تو کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے۔ پر ان کی سوچ تو صرف یہاں تک جانے والی تھی کہ کوئی لڑکا اس کو پسند کر لے گا یا یہ کسی لڑکے کو پسند کر لے گی اور پسند کی شادی کر لے گی۔ تب میرے گھر والوں نے کہا کہ اگر پسند کی شادی کر لے گی تو کیا برا کرے گی، پسند کی شادی کرنا تو اس کا حق ہے۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں کے منہ بند کر دیے، مجھے بہت سپورٹ کی۔ میں پڑھائی کے علاوہ اور کہیں دماغ نہیں لگاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے مجھ پہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ مجھے ان کی محنت اور اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، اس لیے میں بہت ہی محنت سے پڑھائی کرتی تھی۔ ایک دن ہم لوگوں نے پلان بنایا، آج ہم لوگوں کی ٹریٹ تھی۔ ایک دوست تھی جس کی منگنی ہو گئی، تو ہم نے اسے کہا کہ ٹریٹ دو، وہ بہت اچھی تھی۔ ہم سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ میں نے آج ہی کہا کہ آج ہم لوگوں نے ایک کلاس چھوڑی ہے اور اچھا نہیں کیا، تو سبھی کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ جب چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو میں نے، کیونکہ خود ہی جانا ہوتا تھا، اس لیے میں 5-10 منٹ بعد ہی نکلتی تھی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی اور آرام سے نکلتی تھی، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی آج بھی جا رہی تھی۔ کالج کا گیٹ کافی دور تھا اور میں سائیڈ والی گلی سے جاتی تھی۔ سائیڈ میں ایک گلی تھی جہاں سے میں جلدی پہنچ جاتی تھی۔ بیچ میں سے جاتے ہوئے کافی دیر لگ جاتی اور دھوپ سیدھی سر پہ پڑتی تھی۔ میں تو چھاؤں کی تلاش میں اس گلی سے جا رہی تھی اور مجھے کیا پتا تھا کہ آج کے بعد میرے نصیبوں میں صرف دھوپ ہی لکھی جائے گی۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی کہ ایک سیکورٹی گارڈ نے مجھے روک لیا اور اس نے میرا نام پکار کے کہا کہ آپ ہی ہیں نا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا۔ میرے گلے میں ID کارڈ لٹک رہا تھا اور اس نے وہاں سے پڑھ لیا۔ وہ بہت چلاک تھا، کہنے لگا کہ آپ کی تو فیس جمع نہیں ہوئی اور کچھ کاغذی کارروائی بھی رہتی ہے، آپ نے اس مہینے کی فیس جمع نہیں کروائی اور آپ کے کچھ بقایا جات دینے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ بھی تھا، کہنے لگا کہ اس میں آپ کا نام ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میری تو کوئی فیس بقایا نہیں رہتی، میں نے ساری چیزیں جمع کروائی ہیں اور میں تو ٹائم پہ فیس جمع کرواتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتی، پہلے مجھے پتا کرنا ہوگا کہ غلطی سے ہوئی ہے، مجھے سر سے بات کرنی پڑے گی، آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے، اس کے بعد ہی آپ جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تب تک نیچے پارکنگ لان میں انتظار کریں۔ وہاں پر اس نے مجھے ایک کرسی رکھ کے دی اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ بڑی عزت سے پیش آ رہا تھا، عمر میں بڑا بھی تھا اور میرے دماغ میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں اس کہانی کی پہلی لائن بھی نہیں آ رہی تھی جو اس برے آدمی کے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اکیلی ہوں، ساتھ کوئی دوست ہوتی تو وقت گزر جاتا۔ خیر وہ مجھے وہاں بٹھا کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب میں سوچ ہی رہی تھی کہ یا تو اٹھ کے چلی جاؤں یا پھر اس کے آنے کا انتظار کروں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو پرنسپل کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو کہا تھا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، فیس وغیرہ دی تھی اور ہر چیز پوری کرتے تھے۔ جو چیز انہوں نے مانگی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے،
سب کچھ ٹائم پہ دیتے تھے، ساری کاغذی کارروائی سب کچھ سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور اب ویسے بھی پیپر ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن فارم پہ نام اور تھا اور شناختی کارڈ پہ نام اور تھا۔ پھر وہ بہت زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہی میں بھی کافی پریشان ہو گئی کہ شکر ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اب یہاں پر مجھے کہہ دیا گیا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کے ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نے تو فیس ہی جمع نہیں کروائی، پھر سے فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لان میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو زیادہ تر ٹیچرز کی ہی ہوا کرتی تھی، اور کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں پارکنگ لان میں ایک طرف بیٹھی تھی تو یہاں پر اچانک سے میری ایک دوست بھی آ گئی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی لینے آیا تھا، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو خود ہی جاتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر خود جاتی ہو تو پھر بیٹھی کیوں ہو؟ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ کیوں بیٹھی ہو۔ جب اس کو اس کے بھائی نے آواز دی، جب چھٹی ہوتی ہے تو انسان گھر جانے کے لیے بڑی جلدی میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ میری کوئی پکی دوست تو تھی نہیں۔ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیا، اگر بند ہو گیا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی ٹائم سے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بھی بس جا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے سلام لیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی اور یہاں پر نہ آ جائے، وہ بھی پوچھے گا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کیوں بیٹھی ہو۔ عجیب لگتا ہے نا، میرا تو جانے کا ٹائم تھا اور مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر بعد ساری جگہ خالی ہو جانے والی تھی، رش ختم ہو جانے والا تھا۔ ہمارے کالج میں کافی لوگ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، لیکن سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے کیونکہ ایک دفعہ چھٹی ہو گئی تو پھر کالج میں بھی کسی کا کیا کام۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لان بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لان کے خالی ہونے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات تھی کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ اور جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے سیکورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے، پھر مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے کہا کہ بس اب میں چلی ہی جاتی ہوں، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی کیا مجھے بٹھا کے چلے گئے تو مجھے میرے گھر والے لینے کے لیے آ گئے۔ اس کو کیا پتا کہ میں گھر میں خود ہی جاتی ہوں، پر میں جیسے اٹھ کے جانے لگی تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے آ تو گیا، بات ختم۔ میں نے کہا کہ جی سر، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی اور پارکنگ لان والے ایریے کے وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں تھا۔ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کمرہ یہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ سر بھی جا رہے تھے، چھٹی کا ٹائم ہے نا، لیکن میں نے ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے کیونکہ کل فیس کی آخری تاریخ ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کل آخری تاریخ ہے، اس لیے تو میں نے پہلے سے ہی فیس جمع کروا دی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے حیران ہو کے دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر پہلے کوئی اور جذبات نظر آ رہے تھے اور اب کچھ اور ہی نظر آنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے دروازہ کیوں بند کیا، لیکن اس کے بعد سمجھ آ گئی۔ جیسے ہی مجھے اس کے ارادے سمجھ آئے، یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو کسی وین کا ڈرائیور تھا اور جو یہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ یا تو آج اسے کسی کو ڈراپ نہیں کرنا تھا یا وہ ڈراپ کر کے واپس آ گیا، تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔
مجھے سمجھ آ گئی کہ میں بری طرح پھنس گئی ہوں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے جال میں کیسے پھنس گئی، میں کیسے ان کی باتوں میں آ گئی، اور مجھے سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا اور اب اس کا نکلنا مشکل ہے، تو اس کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وقت میں پیچھے جاؤں اور جو غلطی میں نے کی ہے میں اس کو درست کر دوں تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہ تو وقت میں پیچھے جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت اس کے پاس مڑ کے واپس آ سکتا ہے، اور اب وہ پھنس چکا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن مجھے میرے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں پھنس چکی ہوں۔ میں کسی وین والے یا رکشے والے کے ساتھ بھی تو نہیں جاتی تھی جو یہ دیکھتا کہ ابھی تک آئی نہیں تو اندر فون کروا کے پوچھ لیتا، یا کوئی لڑکی میرے پیچھے بھیجتا کہ جاؤ جا کے فاطمہ کو بلا کے لے آؤ۔ میں تو اکیلی جاتی تھی اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتی تھی۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اگر ویسے دیکھا جائے تو گھر تھوڑا دور ہی تھا، لیکن گلیوں سے ہوتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ گلیاں بھی تو سڑک ہی ہوتی ہے لیکن اندر اندر ہوتی ہیں، تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا محسوس کرتا ہے، اور بس گلیوں سے ہوتے ہوئے میں اپنے گھر پہنچ جاتی تھی۔ مگر آج شاید میں اپنے گھر پہنچنے والی نہ تھی۔ جب 4-5 گھنٹے گزر گئے تو میرے گھر والوں کو بھی فکر ہونے لگی کہ میں ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ فون لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، لڑکیاں چوری چوری فون لے کر آتی تھی، لیکن میں اصولوں کی پابندی کرتی تھی، اس لیے میں اپنے ساتھ کبھی فون نہیں لے کے جاتی تھی کہ میرے گھر والے فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ میں کہاں ہوں، کیوں نہیں آئی۔ میرے گھر والے کالج والوں کے پاس آ گئے اور ان سے پوچھ تاچھ کرنی شروع کر دی کہ ہماری بیٹی ابھی تک نہیں آئی۔ سوچا ہوگا کہ کہیں لیٹ ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں کبھی کبھی لیٹ بھی جاتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کہ راستے میں کبھی رش ہوتا تھا یا پھر ایک دوست کا گھر تھا۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی تو میں اس کے گھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، ٹھنڈا شربت پیتی تھی اور تھوڑا اپنے آپ کو نارمل کرتی تھی، کیونکہ ایسے گرمی میں پیدل جانا آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دوست کے ساتھ بیٹھی تو باتوں میں لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری امی اس کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتی تھی کہ فاطمہ آئی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ ہاں ادھر ہی بیٹھی ہے۔ گرمی زیادہ تھی اور امی کہتی تھی کہ چلو جب سورج اتر جائے تو تب اسے کہنا کہ آ جائے، نہیں تو کبھی کبھی میں اپنی دوست کے ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی چلی جاتی تھی۔ اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے تھے، اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والوں نے 4-5 گھنٹے کا انتظار کیا ہی ہوگا، اور پھر میری دوست کے گھر فون بھی کیا ہوگا، اور جب اس نے بتایا ہوگا کہ میں وہاں پر بھی نہیں ہوں تو وہ لوگ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے۔ میں میرے گھر والوں کو پارکنگ لان میں ہی مل گئی، اور انہوں نے مجھے جس حال میں دیکھا وہ وہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ تو ہسپتال میں کھلی، اور اس فاطمہ نامی لڑکی نے جب ہمیں یہ ساری بات بتائی تو ہم لوگ بھی حیران رہ گئے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک چلتے پھرتے کالج میں، جو کہ شہر کا سب سے مشہور کالج ہے، وہاں پہ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک سیکورٹی گارڈ اور وین والے نے مل کر ایک لڑکی کو الو بنا لیا، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے فاطمہ کے گھر والوں سے بات کی کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ہم نے سیدھا کالج ہی آنا تھا، وہ اس کالج کی ہی اسٹوڈنٹ ہے، پر اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مدد آپ کریں اور ڈھونڈ لیں اور تلاش کر لیں، یہیں کہیں گئی ہوگی، یا ادھر نہیں ہوگی تو کہیں اور ہوگی، یا پھر کسی کے ساتھ کہیں گئی ہوگی۔ ایک دفعہ چھٹی ہو جاتی ہے اور لڑکی کالج سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ کالج والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا برا تھا کہ جیسے ہم لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے تو انکار ہی کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں سے تلاش کریں۔ فاطمہ کے گھر والوں نے بتایا کہ پھر ہم لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، اس کی کلاس تک مختلف ڈپارٹمنٹس میں گئے، کچھ کلاسز بند تھی، پھر بھی ہم نے اندر سے جھانک جھانک کے دیکھا، پھر پارکنگ لان والے ایریا میں چلے گئے، پھر اس چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے جہاں پر ہماری بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ملی، جسے دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے، فوراً ہسپتال لے کے بھاگے، اور جب ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کے تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ ہماری پھول سی بیٹی، جسے ہم نے پڑھائی کرنے کے لیے گھر سے بھیجا تھا، ایک اچھی لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی اور صرف پڑھائی میں ہی دل لگاتی تھی، آج اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال والوں کے حوالے کیا، 7 گھر والوں کو چھوڑا، اور جو گھر کے مرد تھے وہ پھر سے کالج گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں ہمارے کالج والوں سے لڑائی ہونے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی نے خود سے ہی کوئی چکر چلایا ہوگا اور یہ کوئی اندر کی بات ہوگی، ہمارا کالج اس میں ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں نے یہ بات باہر کی تو پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم لوگ ان سے جھگڑا کر رہے تھے اور جب پتہ چلا کہ فاطمہ کو ہوش آ گیا تو پولیس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے بیان لینا ہے، اور جیسے ہی وکٹم ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے سے بیان لیا جاتا ہے، اور پولیس والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بیان لے سکے کیونکہ پولیس میں کمپلین بھی ہم کر چکے تھے، ہم نے خود پولیس کو شامل کیا تھا۔ تو اب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ فاطمہ کی ماں، اس کے گھر والے اسے ملنا چاہتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن پہلے پولیس والے اندر گئے، ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ اس نے جا کر فاطمہ سے تفصیلی بیان لے لیا، وہی بیان جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو سنایا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جب یہ بات کنفرم کچھ ہوا اور اس نے بھی بتا دیا کہ کس نے کیا، تو پھر سے کالج کا رخ کیا۔ فاطمہ کے ماں باپ کے دل میں بہت ہی زیادہ غصہ اور خلش تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی۔ آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے کوئی اتنی بڑی مصیبت سر پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ تو وہ برا وقت ہے جو کسی دشمن پہ بھی نہ آئے۔ اس وقت میں تو انسان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، جس ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا، جس کا کمرہ نزدیک تھا، جس ڈپارٹمنٹ سے فاطمہ کا تعلق تھا، ان کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمارا کام صرف ان کو پڑھانا ہے، اور آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ تو 1 ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ کالج والوں کو شاید پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اپنا نام بچانے کے لیے اس گارڈ کو بھی وہاں سے غائب کروا چکے تھے، یعنی کہ منظر سے غائب ہی کر چکے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھی، انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے کالج کا نام بدنام کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر یہ خبر ادھر ادھر پھیلی تو ہم اس خبر کو کبھی بھی سچا تصدیق نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کی لڑکی کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا چکر چلایا ہوگا، کیا کھچڑی پک رہی ہوگی، گھر والوں کو کیا پتا، وہ تو بیچ دیتے ہیں، اور ہمیں بھی کیا پتا، ہم لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا کام تو ان کو پڑھانا ہوتا ہے، اور گھر سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی اور اب ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اس عورت کو پتا تھا کہ اب اس کے کالج کا نام بدنام ہونے والا تھا۔ اگر میڈیا والوں کو پتا چل جاتا یا کسی طرح یہ بات سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ آج کل جو بات پھیل جاتی ہے وہ ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہر دوسرے انسان کے ہاتھ میں فون ہے۔ اب لوگ پولیس سے زیادہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ اس عورت کا رویہ، اس کی زبان بہت ہی کڑوی تھی۔ پتہ نہیں اس کی اپنی بیٹیاں تھیں یا نہیں، جو اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس معاملے کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ کسی کی بیٹی کا سوال تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس کو بس اپنے کالج کی عزت کی پڑی تھی، اور یہ یہاں کی مالک بھی نہیں تھی، یہ تو خود کسی کی غلام تھی، لیکن اسے اپنی تنخواہ پیاری تھی، اور یہ شاید کوئی انعام وصول کرنا چاہتی تھی۔ اس کی تو اتنی سی بات تھی، لیکن یہاں پورا گھر داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہی بات ہوئی کہ جب خبر ادھر ادھر پھیل گئی، جب پولیس والوں نے آگے بات چیت شروع کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ کے گھر والوں نے وہی کیا جو ایسے موقع پر ٹپیکل لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس والوں کو رپورٹ بھی کروائی اور کالج والوں سے بھی 2 ہاتھ کیے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اس واقعہ میں کتنی صداقت ہے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سب لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ضرور انصاف دلائے اور اس کے ماں باپ کو صبر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔